یہ ہے پاکستانی گمنام، وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ دے کر کچھ نہیں مانگا، صرف ایک خاموش ورثہ چھوڑ گئے۔ آئیے ان کی کہانی سنیں، ان کے نقوش خاموشی کو لفظوں میں ڈھالیں، تاکہ کل کا مورخ یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے گمنام ہیروز کو بھلا دیا۔ پیش ہے گمنام کی سنسنی خیز داستان۔ وہ اپنی پوری تیاری کرتے ہوئے الماری میں گھس چکا تھا، جبکہ گیسٹ ہاؤس کے دوسرے حصوں میں اس کے ساتھیوں نے بھی مورچہ لگا لیا تھا۔ اب بس وہ موقع کی تلاش میں تھا جو اسے عنایہ نے خود ہی فراہم کر ڈالا، اور وہ الماری کھولتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اسے بس ایک بات کا خیال رکھنا تھا کہ اسے بولنا نہیں تھا، ورنہ وہ عنایہ اسے فوراً پہچان جاتی، جو وہ فی الحال نہیں چاہتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رابرٹ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پورے قد کے ساتھ رابرٹ بھی کسی پلے ہوئے سانڈ سے کم نہیں تھا، لیکن یہ خالص اعصاب اور تکنیکی لڑائی تھی، اس لیے دونوں ہی مطمئن سے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم یہاں بھی آ جاؤ گے، کیسے پہنچ جاتے ہو تم ہر جگہ پر؟ عنایہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، لیکن وہ بے سدھ ہی کھڑا رہا۔ اسے عنایہ کی بات سن کر ہنسی بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس کی لڑائی میں کیسے ان بزدلوں نے عنایہ کو گھسیٹ لیا تھا۔ پہلے میں اسے تمہارے سامنے برباد کروں گا، اور پھر اس کے ٹکڑے کر کے تمہیں کھلاؤں گا، اور پھر تم سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لوں گا، جسے تم لوگوں نے ہزرو میں بلا وجہ ہی مار ڈالا تھا۔ جیسے تم نے اس کے سینے میں سوراخ کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ سوراخ میں تمہاری اس گرل فرینڈ کے جسم میں کروں گا۔ رابرٹ اسے ہزرو کا واقعہ یاد کرواتے ہوئے بولا، جب اس نے شنکر ترپاٹھی سے بات کرتے ہوئے اچانک الماری کی جانب فائر داغا تھا، اور اندر سے ایک بندہ لڑکھڑاتا ہوا باہر نکل کر زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ رابرٹ کا انداز ہیجان خیز ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ سنتے ہوئے عنایہ کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو چکی تھیں۔ وہ بولا تو کچھ نہیں، لیکن رابرٹ کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ پھر دیر کس بات کی، آ جاؤ اور آزما لو اپنے بازوؤں کا دم۔ اچانک ہی رابرٹ ایک چنگھاڑ کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑا، لیکن وہ ہر چیز کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ ہلکا سا جھوکتے ہوئے اس نے رابرٹ کا وار خالی جانے دیا اور اس کی گردن پر ایک ہاتھ جما دیا، جو تھا تو ہلکا سا لیکن رابرٹ کے تیش کو ہوا میں پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ جب رابرٹ گھوم کر سیدھا ہوا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے عنایہ کے قدرے قریب ہو چکا تھا۔ رابرٹ اپنا ہاتھ اپنی کمر تک لے کر گیا، اور جب اس کا ہاتھ واپس آیا تو اس میں کالے رنگ کا ایک دھاری دار خنجر دبا ہوا تھا۔ وہ اس خنجر کی خطرناکی اور نقصان سے بخوبی واقف تھا، کیونکہ اس کے پاس بھی ٹھیک ایسا ہی خنجر موجود تھا، جو ایک ہی وار میں بندے کی انتڑیاں باہر نکال پھینکتا ہے۔ اس نے چوکنا سے انداز میں ایک قدم مزید پیچھے ہٹتے ہوئے عنایہ کو پورا کور کر لیا۔ رابرٹ ایک بلند دھاڑ مارتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوا اور اپنے خنجر کو بڑی مہارت سے اس پر چلایا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ ایک جان لیوا حملہ تھا، لیکن وہ الفا 1 تھا، ایسی صورتحال سے متعدد بار اس کا پالا پڑ چکا تھا۔ اس نے فوراً سے عنایہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر گرا دیا، اور رابرٹ کا خنجر والا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ہلکا سا موڑا اور اپنے گھٹنے کی بھرپور ضرب رابرٹ کی پسلیوں میں دے ماری۔ رابرٹ ہلکا سا ہوا میں اچھلا اور پیٹھ کے بل نیچے گرا۔ الفا نے فوراً سے عنایہ کا بازو تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے الماری تک لایا، اور اسے الماری میں گھساتے ہوئے اس کا جالی دار پٹ بند کر دیا۔ وہ فوراً سے مڑا تو رابرٹ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور خنجر کو دوبارہ سے اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔
باہر سے آتی آوازیں یہ بتا دینے کے لیے کافی تھیں کہ وہاں بھی میدان گرم ہو چکا ہے۔ رابرٹ نے ایک مرتبہ پھر سے اس پر بھرپور حملہ کیا، جسے وہ مہارت سے بچاتے ہوئے اس کے ساتھ بھڑ گیا، اور ایک بھرپور پنچ رابرٹ کے جبڑے پر مارا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش و حواس سے بے گانہ سا ہو گیا۔ ایلفا نے اسے سنبھلنے کا موقع دیتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے خنجر اچک لیا اور اسے ایک جانب پھینک دیا۔ جیسے ہی رابرٹ تھوڑا سنبھلا تو ایلفا نے اس پر اپنے داؤ آزمانا شروع کر دیے۔ عنایہ الماری کے جالی دار پٹ سے دیکھ سکتی تھی کہ اس چھوٹے سے کمرے میں کیسے ایلفا ون نے رابرٹ کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا۔ رابرٹ کا تقریباً ہر دوسرا حملہ ناکام جا رہا تھا، جبکہ ایلفا ون اسے ایسے دھو رہا تھا جیسے وہ رابرٹ کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ کبھی مکہ دکھا کر لات مار دیتا تو کبھی لات مارنے کا انداز اپناتے ہوئے اسے بازو میں پکڑ کر نیچے پٹک دیتا۔ اچانک ایسے ہی ایک حملے میں رابرٹ گرے ہوئے خنجر کے پاس جا پڑا اور مہارت سے خنجر کو اپنے بازو میں دبا لیا۔ ایلفا ون بے فکری سے اس کی جانب بڑھا تو عنایہ فوراً ہی الماری کھولتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اس نے وہاں سے خنجر اٹھایا ہے، تم خیال کرنا، وہ رابرٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب رابرٹ نے پوری قوت سے خنجر گھما کر عنایہ کی جانب پھینک دیا۔ ایلفا کو بھرپور سلو موشن میں سب نظر آیا، گھوم کر اس کی جانب آتا ہوا خنجر اور پھر اس کے اور خنجر کے درمیان ایلفا ون کا آ جانا۔ خنجر ایلفا ون کا بازو زخمی کرتا ہوا الماری میں پیوست ہو گیا، اور جتنا اندر الماری کے گھس چکا تھا یہ اندازہ لگانے کے لیے کافی تھا کہ اگر الماری کی جگہ عنایہ ہوتی اور ایلفا ون بیچ میں نہ آتا تو خنجر نے اس کی گردن کے پار ہو جانا تھا۔ عنایہ نے پہلے خنجر کو اور پھر ایلفا ون کی جانب دیکھا، جس کے بازو سے بھل بھل خون نکل رہا تھا، لیکن وہ بیگانہ بنا رابرٹ کی جانب بڑھا اور ایک بھرپور کک اس کے جبڑے پر جڑ دی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ رابرٹ کا جبڑا اس کاری ضرب سے ٹوٹ چکا ہے اور وہ شدید تکلیف میں ہے۔ ایلفا ون نے اسی پر ہی اتفاق نہ کیا اور فوراً سے رابرٹ کا بازو تھامتے ہوئے گھوم کر اس کا بازو اپنی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں لے لیا اور دوبارہ ایک جھٹکے سے گھومتے ہوئے زمین پر گرا دیا، اور اس کے بازوؤں اور گردن کو اپنی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں کس لیا۔ یہ وہ داؤ تھا جو بہت مضبوطی سے لگایا گیا تھا، اور جب تک داؤ لگانے والا نہ چاہے شکار اس داؤ سے نکل نہیں سکتا۔ رابرٹ کسی بھینسے کی طرح اس کی ٹانگوں سے اپنی گردن آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایلفا ون کسی طور سے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ اس کے زور میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، جو اس کے بازو سے نکلتے خون میں مزید تیزی لے آیا تھا۔ رابرٹ نے ایک وحشیانہ چیخ مارتے ہوئے آخری مرتبہ اٹھنے کی کوشش کرنی چاہی، لیکن ایلفا ون خاموشی سے اپنی گرفت کو مضبوط کرتا چلا گیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں رابرٹ کے اندر سستی کا عنصر شامل ہونا شروع ہو گیا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ہمت اور حواس دونوں کھوتا جا رہا ہے۔ عنایہ نے اپنی زندگی میں ایسی خونخوار لڑائی پہلی مرتبہ دیکھی تھی، جس میں ہار جیت کا دار و مدار کسی ایک کی موت پر ہونا تھا۔ وہ اس خونی لڑائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی رابرٹ کے جسم میں حرکت ہوئی، اور وہ دہاڑتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کے سہارے اٹھنا شروع ہو گیا، اور ایلفا ون کو ساتھ لیے تقریباً کھڑا ہو گیا، لیکن ایلفا ون اسے کسی صورت چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رابرٹ جھکا ہوا کھڑا تھا، اور ایلفا ون اس کی گردن میں ٹانگ پھنسائے لٹکا ہوا تھا۔ اچانک ہی ایلفا ون نے پینترا بدلا اور اس کی گردن سے ٹانگ نکالتے ہوئے وہ فوراً ہی سیدھا کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر تھام لیا۔ رابرٹ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ ایلفا ون نے بھرپور قوت سے ایک زوردار جھٹکا دیا
जिससे रॉबर्ट की गर्दन तकरीबन पूरी ही पीछे की जानिब घूम गई। एक हल्की सी कड़क की आवाज़ आई और रॉबर्ट किसी शहतीर की मानिंद अपनी जगह पर ढह गया। अल्फा 1 ने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए अपनी सांस को बहाल किया और फिर अपनी जेब से एक पॉकेट साइज बैग निकालते हुए उसे खोला, जिसमें फर्स्ट एड का सामान मौजूद था। एक मोटी पट्टी को बाहर निकालते हुए उसे खोलना चाहा, लेकिन तकलीफ की शिद्दत के सबब वो ऐसा कर ना पाया। इनाया फौरन अपनी जगह से हरकत में आई और इसके हाथों से पट्टी का रोल लेते हुए उसे खोलने लगी। माय गॉड, ऐसा तो एक्शन फिल्मों में नहीं होता जैसा मंजर आज आपने मेरी आंखों के सामने ही चला डाला। क्या चीज़ हो आप? आपको लड़ते हुए देखकर मेरी जान निकल रही थी, वो रूहानी लहजे में बोलती जा रही थी और साथ ही पट्टी खोलकर फर्स्ट एड पाउच का जायज़ा लेने लगी, जिसमें कई किस्म की क्रीमें मौजूद थीं। उसने एक एंटीबायोटिक क्रीम निकाली और इसके जख्म पर लेप करते हुए पट्टी को इस पर मजबूती से बांधने लगी। इसके हाथों की लर्जिश अल्फा 1 से पोशीदा ना रह पाई थी। आपके मुंह में ज़बान भी है या हमेशा यूं ही खामोश रहना पसंद करते हैं? वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अल्फा 1 को बगौर देखकर बोली, जिसका मुंह और आंखें सब कुछ मास्क और काले गोगल्स के पीछे था। लेकिन हमेशा की तरह वो आज भी खामोश रहा और एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यूं आपके चले आने की। आपको पता कैसे लग जाता है मेरे बारे में? वो आखिर में पट्टी को टेप करते हुए एक आखिरी उम्मीद के तहत उसे बगौर देखते हुए बोली, लेकिन वो उसे तकरीबन नज़रअंदाज करते हुए बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मैंने कुछ पूछा है आपसे? लगता है आपको मुझसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, मैं अगर थोड़ी सी भी तकलीफ में हूँ तो दौड़ते हुए चले आते हैं। उससे अल्फा 1 की बेरुखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। तभी उसे बाजू से थामते हुए उसे अपनी जानिब खींच कर बोली, लेकिन ऐसा करने से अल्फा 1 ने क्या हिलना था। वो खुद ही अपनी जगह से खींचती हुई इसके मज़ीद करीब हो गई। मुझे फ़ख्र है आप पर, लेकिन दुख भी होता है जब आप मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं। अब वो पूरी तरह से रोना शुरू हो गई थी। इनाया को मास्क के पीछे से अल्फा 1 की ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे वो एक सर्द आह भर कर रह गया हो। अल्फा के लिए ये सबसे मुश्किल और कड़ा वक्त था, जब इनाया इसके सामने यूं खड़ी इससे सवाल दर सवाल कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बोल ना पा रहा था। वरना इसके बस में होता तो वो इनाया को अपनी बाहों में भरते हुए तसल्ली के ही एक दो बोल बोल देता। एक सर्द आह भरते हुए उसने इनाया का हाथ थामा और उसे साथ लिए दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर का मंजर काफ़ी हैबतनाक था। सामने ही 4-5 लाशें पड़ी हुई थीं और अल्फा 2 की जगह अब अल्फा 4 ले चुका था, जबकि बरादो 1 भी सामने ही मौजूद था। कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई उसे हैंडल करने में। मौसाद का सबसे स्पेशल और तजुर्बाकार आदमी था वो रॉबर्ट। अल्फा 4 इसकी जानिब देखते हुए बोला तो वो खामोशी से हाथ हिला गया, जैसे सब ठीक होने का इंदिया दे रहा हो। इनके बाजू पर खंजर लगा है और टांके लगाने पड़ेंगे। इनाया से चुप ना रहा गया और वो अचानक से बोल पड़ी, क्या ये कैसे हो सकता है? अल्फा 4 अचंभे से बोला और फौरन से आगे बढ़ते हुए इसके पट्टी में लपेटे बाजू का जायज़ा लेने लगा। ये कैसे लग गई अल्फा 1? मानने वाली बात नहीं है ये। अल्फा 4 का इसके लिए परेशान होना एक हकीकी अमर था, क्योंकि जिस अंदाज में इसकी तरबियत की गई थी और चाकू खंजर वगैरह से इन्हें खेलना सिखाया गया था, ऐसे में खंजर का लग जाना एक नामुमकिन सी बात थी। वो इन्हें मेरी वजह से लगा है। रॉबर्ट ने मुझे फेंक कर मारा था वो खंजर। अगर ये अचानक बीच में ना आते तो खंजर ने मुझे काट देना था।
عنایہ بڑی مشکل سے اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی، تو الفا 4 نے اسے افسوس بھرے انداز میں دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ بیٹا یہ سب تیرا ہی سکھایا ہوا ہے، اور وہ اپنا سر جھکا کر رہ گیا۔ خیر جتنی جلدی ہو، ہمیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کسی بھی وقت کوئی بھی مصیبت ٹوٹ سکتی ہے۔ الفا 4 جلدی سے بولا، اور عنایہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر کی جانب چل پڑا۔ آپ کے یہ دوست بولتے کم ہیں یا پھر گونگے ہیں؟ الفا کے کانوں میں دور ہوتی عنایہ کے الفاظ پڑے تو اس کی ہنسی نکل کر رہ گئی۔ اف یار یہ کیا چیز ہے، کسی بھی طور خاموش بیٹھنا تو اس کی فطرت میں ہی شامل نہیں۔ وہ ایک آہ بھرتے ہوئے بولا، اور الفا 4 کے باہر نکل جانے کے بعد برادو 2 اور برادو 1 کو ہدایات جاری کرنے لگا۔ ایک الفا 4 ہی رہ جاتا تھا جو عنایہ کے لیے نیا تھا، ورنہ بلال، تیمور اور عمران تو عنایہ کے ساتھ ہی گھومتے پھرتے تھے۔ انہوں نے تیزی سے وہاں موجود سارے ثبوت مٹائے اور ایک خاص قسم کا کیمیکل وہاں چھڑکا۔ اس نے جیب سے کیپٹن بلیک کا پیکٹ نکالا اور اس میں سے ایک سگار نکال کر ہاتھ میں پکڑے رابرٹ کے لائٹر سے اسے سلگایا۔ تم لوگوں سے جہنم کے باہر ملاقات ہوگی، کیونکہ اندر صرف تم لوگوں نے ہی جانا ہے۔ میں تمہیں اچھے انداز میں الوداع کروں گا۔ اس نے سگار سلگاتے ہوئے لائٹر کو زمین پر پھینک دیا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ عمارت سے باہر نکلے تو رات کے 2:30 بج رہے تھے اور ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ اندر آگ لگ چکی تھی جو سب کچھ مٹانے کے بعد بھی نہیں بجھنے والی تھی، چاہے فائر بریگیڈ کی گاڑی ہی کیوں نہ خالی ہو جائے۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے کالی اسٹیشن وین کی طرف آئے اور اس میں سوار ہوتے ہوئے ڈگنیٹی کی جانب بڑھ گئے۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔